ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میدان محشر میں ایک آدمی کو لایا جائے گا جن کا نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، روزے کی نیکی الگ، نماز کی نیکی الگ، حج کی نیکی الگ، نیکی لے کر آئے گا، 99% نیکی لے کر آئے گا، لیکن وہ جہنمی ہو جائے گا، دائمی جہنمی ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی نیکی دیکھ کر عرش عظیم پہ اللہ مستوی ہوگا، وہ اللہ بولے گا جاؤ ان کو جنت لے جاؤ، نیکی ہی نیکی ہے۔ میدان محشر پہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ایک آدمی آئے گا کہے گا شتمنی ھذا، یہ اللہ اس نے مجھ کو گالی دیا تھا، مجھے بدلہ چاہیے، یہ یوم الجزا ہے، یہ اللہ انصاف کا دن ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ بولے گا ان کا نیکی ایک پہاڑ لے کے تم ہٹ جاؤ۔ دوسرا آئے گا کہے گا ضربنی ھذا، یہ اللہ اس نے مجھ کو مارا تھا، میں غریب تھا، کمزور تھا، پیسے کے بلبوتے پر مکھیا، بدھائے، تھانہ، پولیس اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ اللہ آج قیامت کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، مجھے بدلہ چاہیے رب العالمین۔ کہے گا نیکی کا دوسرا پہاڑ لے کے سائڈ ہو جاؤ۔ تیسرا آدمی آئے گا کہے گا قذفنی ھذا، ہے اللہ اس نے میرے بیٹے کو مجھ پر تہمت لگایا تھا، تہمت، زناکار کوئی دوسرا تھا، لیکن زنا کے الزام میں مجھے میرے بیٹوں کو پھنسا کر کے جیل بھجوانے کا کام کیا تھا، ہے اللہ آج یوم الجزا ہے، انصاف کا دن ہے، مجھے بدلہ دلا دیا جائے۔ اللہ بولے گا نیکی کا تیسرا پہاڑ لے کے چلے جاؤ، چلا جائے گا۔ چوتھا آدمی آئے گا کہے گا رب العالمین میرا بہت کم زمین، سیٹھ صاحب نمازی ہے، تہجد گزار ہے، حج کر کے آئے ہیں، بڑے مولانا ہیں، لیکن یہ اللہ ان کے بغل میں ماتر 10 کٹھا زمین میرا، ہر سال گرما دھان روپتے سمے کدال سے آر کاٹ لیا کرتا تھا، آری کاٹ لیتا تھا، انصاف نہیں ملا ہے اللہ یہ انصاف کا دن ہے، مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ رب العالمین بولے گا فلانا آدمی تم نے زمین کا آری کاٹا تھا، تمہیں میرے نبی کی حدیث پتہ نہیں تھا کہ نبی نے کہا تھا کہ من قطع منار الارض، جس نے زمین کی آری کاٹا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ من تغیر منار الارض، جس نے زمین کو دبانے کی کوشش کی ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ پھر بھی سنا نہیں، اللہ کہے گا جاؤ نیکی کا 5واں پہاڑ ان کو دے دو۔ ایسے کرتے کرتے پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مطالبات اور باقی ہے، اور لوگ بول رہے ہیں کہ ہم پر بھی الزام ہے۔ اللہ بولے گا اب تو نیکی نہیں ہے، مطالبہ باقی ہے، اب ایک کام کرو تم لوگ اپنے گناہ کو اس پر لاد دو، لاد دیا جائے گا، اور اس آدمی کو نیکیوں کے ساتھ آنے والا آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی نے پوچھا صحابہ سے ای المفلس، مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضور جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو وہی فقیر ہے، وہی فقیر ہے۔ آپ نے کہا نہیں یہ وہ آدمی فقیر ہے۔ مفلس یہ ہے کہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن اتنا ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو تماچا مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کی زمین کی آری کاٹا ہوگا، کسی کے پڑوسی کے ساتھ بدسلوک کیا ہوگا، پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہوگا، غیر کو ستایا ہوگا، اس کا ہزاروں صحابہ ایسے تھے چیلنج کرتے تھے کہ ہماری زبان سے ہماری ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ ایک اور حدیث نبی فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جن کی ہاتھ سے، جن کی زبان سے دوسرا آدمی محفوظ رہے۔ محفوظ رہے مطلب سمجھ رہے، یعنی ہماری زبان سے کبھی گالی نہیں نکلی ہے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہے، ہاتھ سے کسی کو تماچا نہیں لگا۔ اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو زبان پہ گالی دیتا ہو،
لا يدخل الجنت الفاحش والمتفاحش، گالی دینے والا، فحش، بیٹی روٹی، مکئی کھا لیا ہے کسی کی بکری نے، اب بیٹی روٹی کر کے گالی دے رہے ہیں۔ آپ کا بہترین ساگ لگا ہوا تھا، کوئی ساگ اٹھا کے لے کے چلا گیا ہے، آپ حاجی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، نمازی ہیں، لیکن پھر بھی بیٹی روٹی کر کے گالی دے رہے۔ ارے گالی دے کے آ جائے گا واپس، اور نبی کی حدیث بھول گئے، لا يدخل الجنت الفاحش، فحش کہنے والا، جن کی زبان کھچڑ ہے، نبی کا حکم ہے، نبی کی پیشن گوئی ہے، جنت پہ نہیں جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گالی گلوچ نہ دیں، خاندان، رشتہ دار سب کے ساتھ جڑے رہیں۔ شادی ہو رہی ہے، دوستوں کو دعوت دی گئی ہے، کہتے سامنے والا چچا دیکھ نہیں رہے، کہا ان کی کھوپڑی الٹا ہے، نہیں آتا ہے، 1 سال سے بات چیت، جبکہ اسلام کا حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی آدمی سے بات نہیں کر سکتے۔ ہاتھ پیر پکڑ لیجئے، چچا کو راضی کیجئے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ غیروں کو دوست بنایا جائے گا قرب قیامت میں، اور اپنے خاندان، اپنے رشتے ناتوں کو دور کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ خالہ ہے، چچیری خالہ، نبی نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے کا ہے۔ نبی نے فرمایا العم بمنزلۃ الاب، چچا باپ کے درجے میں ہے۔ اس لیے سب کو راضی رکھیے، ناراض نہیں کیجیے، ماں باپ کو ناراض نہیں کیجیے، کسی ویکتی کو ناراض نہیں کیجیے۔ اللہ بار بار کہتا ہے جب جب بندہ کسی کی مدد میں ہوتا ہے تو ہم ان کی مدد میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث نبی فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر آپ نے کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالا تو اللہ کہتا میں قیامت کے دن ان کے گناہ پہ پردہ ڈال دوں۔ پردہ ڈالنا سمجھ رہے؟ خیرو گنج آ گئے، کوئی باہر کا آدمی بھی ہے، پہ دکان میں چوک چوراہے پہ ملاقات ہو گئی، کہاں جا رہے ہیں؟ خیرو گنج میں فلانا کی لڑکی کو بہو بنانے کے لیے دیکھنے آئے۔ کن کے ساتھ؟ کہا انجینئر بیٹا کے ساتھ۔ کہا کیسا ہے یہ لوگ گھرانہ؟ جان پہچان آپ نکل گئے، سب ٹھیک ہے، پیسہ والا بھی ہے، لیکن پہلے زمانے میں ان کے خاندان میں دارو اور زنا کاری عام تھا، بھی ٹھیک، لیکن آپ نے نقص لگا دیا۔ نبی فرماتے آدمی مومن نہیں۔ کون آدمی؟ کیوں آپ نے شکایت کر دی؟ غلط ہے یہ، کیوں آپ نے دوسرے کی شکایت کر دی؟ غلط بات ہے کہ نہیں؟ آپ سامنے ان کو سمجھا سکتے تھے۔ حدیث بھول گئے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان بھائی کے گناہ پر، عیب پر پردہ ڈالا، اللہ کہتا ہے میں ان کے گناہ پر قیامت کے میدان میں پردہ ڈال دوں گا، چھپا دوں گا۔ اور ہم لوگ اپنی بڑائی کرتے ہیں اور دوسری کی برائی پہ لگے رہتے ہیں۔ صحابہ اپنی برائی کرتے تھے کہ ہمارے سے اچھے ہماری بھائی ہیں، ہم خراب ہیں، لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، سب خراب۔ غلط ہے کہ نہیں؟ تو بندوں کی مدد، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ایمان کا تقاضا ہے دوستو، سب کا خیال رکھے گا۔ ایک صاحب اسٹینڈری سے کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تو ہم کسی بیٹی کے گھر جاتے نہیں، کسی بیٹی کے گھر جاتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا یہ بول کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسٹینڈری کہا اگر تم اسٹینڈری دکھاتے ہو، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بار نہیں، دین میں 2 مرتبہ جایا کرتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی بیٹی کے گھر جاتے نہیں، آپ مومن نہیں، آپ مومن نہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ رشتہ توڑنے والا مومن نہیں ہو سکتا، رشتہ جوڑنے والا مومن ہے، رشتہ توڑنے والا مومن نہیں ہو سکتا، رشتہ توڑنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہرگز رشتہ نہ توڑیں، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ہیں کہ خاندان میں کچھ لوگ کالے ہو گئے، دیکھنے میں اچھا ہے ہی نہیں، ایک تو لنگڑا ہے، ایک لولا ہے، ایک خراب ہے، دوسرا اسٹینڈر ہو، نفرت کرنے لگے۔ تب تو بلال کو بھی نفرت کرنا چاہیے نا، نہیں کیا نفرت۔ یاد ہے آپ کو حدیث، ایک کالے کلوٹ صحابی نبی کے دربار میں آئے، کہتے آقا میرے منہ میں چیچک کا داغ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہے، یہ شکل دیکھ کر پورا مکہ مدینے میں کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔
نبی کائنات نے کہا فلانا سیٹ کے گھر چلے جاؤ، بھیج دیا، وہاں پہنچ گئے، سیٹھ جی باہر نکلے، کہا کیا بات ہے جی؟ کہا کہ آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ چونکہ اسلام میں جو شادی کرے گا اس کو شادی کی نیت سے دیکھنا جائز ہے، اس کے ساتھ باپ، جیجا جی، بھائی، اس کو دیکھنا حرام ہے۔ آپ نے فتویٰ سنا ہی ہوگا، بنگلہ دیش کے عبدالرزاق بن یوسف نے کہا سب زناکار ہے، جو لڑکے کے ساتھ بہو دیکھنے جاتے ہیں، باپ ہو، جیجا جی، بھائی، جتنے لوگ سب زناکار ہیں، ان کو 70 کوڑا لگانا ہوگا۔ سنے ہے کہ نہیں مولانا عبدالرزاق بن یوسف کی تقریر؟ ہے کہ نہیں؟ جو شادی کرے گا وہ دیکھ سکتا ہے۔ کہا میں دیکھنے آیا ہوں۔ کہا تو تم اپنی شکل کو آئینے میں دیکھا؟ کہا دیکھا ہوں۔ کہا اٹھو، میری بیٹی خوبصورت ہے، حور کی طرح خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اور تم اس بیٹی سے شادی کرنے کے لیے آئے ہو؟ حبشی، اٹھو یہاں سے۔ یاد رکھیے گا، ہماری آپ کی بیٹی کیسی اور اس زمانے کی بیٹی کیسی۔ بیٹی باہر نکلتی ہے، کہتی ہے ابا یہ آنے والا کالا ہے، ان کے چہرے میں چیچک کا داغ ہے، لیکن پتا ہے آپ کو ان کو بھیجا کون ہے؟ کہ اس کو بھیجنے والا امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ابا لڑکے کو واپس کرو، اس کالے، اس سنتھال جیسے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ کیسی بیٹی بنائے، کیسی تربیت دیا تھا بیٹیوں کو۔ آج ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی؟ بھاگ رہی ہے، کورٹ میرج کرا رہی ہے، لیکن یہ کون بیٹی ہے کہ باپ تیار نہیں ہے؟ بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں اگرچہ خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، گوری ہوں، یہ آنے والا اگرچہ خراب ہے لیکن امام کائنات کا ایلچی ہے، قاصد ہے، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹی کے باپ بھی ظالم ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کب؟ یہ تو لڑکی کا باپ ظالم ہوتا ہے۔ سرشا بادی میں دیکھا ہے، کہتے بیٹی MBBS ڈاکٹر ہے۔ مولانا سرشا بادی میں ہمارا بیٹی کا جوڑا پورے سیمانچل میں ملنا مشکل ہے۔ ہماری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، MBBS سے سارجن آپریشن کر لیتی ہے، لندن سے پڑھ کے آئی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد خبر مل رہی ہے کہ ان کی بیٹی ایک راجپوت کے ساتھ پٹرے میں کورٹ میرج کرا لی ہے۔ کہتا اب جوڑا مل گیا نا۔ کہتے بیٹی کے باپ ظالم نہیں، بیٹا کے باپ تو ظالم ہے۔ 250 بارات آئے ہیں، اب مولانا فتویٰ دے رہے ہیں کہ لڑکی کے پاس نکاح پڑھانا ضروری نہیں ہے۔ یہاں بھی فتوے میں ہے کہ لڑکی کے پاس بھی قبول پڑھایا جائے، اس لیے ہم لوگ سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، باہر ہی خطبہ پڑھا کے نکاح پڑھا دیے۔ یہ جو 250 بارات آئی اس کو سنت کے مطابق کبھی دھیان دیے؟ کوئی مائی کا لال ثابت کر سکتا ہے کہ نبی کے دور میں یا صحابہ کے دور میں، اماموں کے دور میں بارات کا سسٹم نہیں تھا؟ اس پر بندش نہیں لگا سکے۔ بندش لگانے آئے کہ شادی کے بعد ہاتھ اٹھا لیا تو بدعتی ہو گیا، دعا پڑھنے میں اندر نکاح پڑھانے نہیں جانا ہے۔ ارے یہ تو بعد میں لگاتے، پہلے تو ان ظالموں کو، ان برات کو، ان ڈاکوؤں کو روکنے کا व्यवस्था کرتے، تب تو اس پر کچھ نہیں۔ کہتے لڑکی کے باپ ظلم نہیں کرتے۔